کے بابرکت فتح مند اور جلالی نام میں آپ سبھی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سب خوش ہیں؟ ہلیلویا، ونڈرفل لارڈ۔ میرے ساتھ دیکھیے گا مقدس متی رسول کا انجیلی بیان 3 باب اور اس کی 16ویں آیت خدا کے کلام میں سے دیکھیے گا میرے ساتھ۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور یسوع بیپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا۔ اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر زندہ خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج صبح ہمارا مضمون یہ ہے کہ روح القدس کبوتر کی جسمانی صورت میں کیوں آیا۔ آج صبح روح القدس کو شناخت یا نشان یا نام ہم دیں گے کبوتر، اور یوحنا اس کو روح القدس کہتا ہے۔ پہلے ہم نے اس بات کو دیکھا، یا ہم یہ جانتے ہیں کہ روح القدس ایک مددگار ہے، ایک مددگار کے طور پر آیا، لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ روح القدس کبوتر ہے۔ اور یہ کیوں بائبل میں لکھا 4 اناجیل ہیں، مرکز، متی، لوکا اور یوحنا، لیکن ان 4 اناجیل کے اندر یہ بڑی دلچسپ بات ہمیں نظر آتی ہے، جو چاروں ہی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ روح القدس آ کر اس پر ٹھہرا۔ لیکن لوکا نے ایک دلچسپ بات کی ہے جو متی نے، مرکز نے اور یوحنا نے نہیں کی۔ لوکا کہہ رہا ہے، دیکھیے 3 باب 22ویں آیت، مقدس لوکا نے کہا جب روح القدس یسوع پر آ کر ٹھہرا تھا تب وہ کبوتر کی جسمانی صورت میں آیا تھا۔ یہاں پر روح القدس جو ہے جسمانی نمائندگی کر رہا ہے کبوتر کی مانند، فزیکل پریزنس اس کی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کی یہ حضوری یا اس کی نمائندگی اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک مددگار ہے، لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جسمانی صورت میں آیا، یعنی کبوتر کی مانند۔ بعض اوقات روح القدس جو ہے روح سے معمور خدام یا ان کی خدمت کے طریقہ کار میں جب یہ اپیئر ہوتا ہے، اپنا اظہار کرتا ہے، ظہور اس کا ہوتا ہے، تو یہ خاص ان پینٹیکوسٹل خادموں کی خدمت کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کو، آپ کیا جو آپ کی نیڈ ہے اس ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اپیئر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تاکہ آپ کو وہ دے جو وہ دینا چاہتا ہے، اور ایسا وہ جسمانی صورت میں، فزیکل باڈی میں کرتا ہے۔ وہ ایک جسمانی خصوصیت کے ساتھ آیا تھا، اور جب ہم روح القدس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ روح القدس ایک اندیکھی شخصیت ہے، انویزیبل پرسن، اور ہم جب اس اندیکھی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خدا ہے، ہولی اسپرٹ خدا ہے جس کے بارے میں میں اور آپ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اکثر جسمانی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ میں اس بات کو پروف کروں گا، کیونکہ جسمانی اظہار کے ذریعہ وہ اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، لیکن آپ یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ روح القدس کس طرح اپنا اظہار کرے گا، یا کس طرح وہ اپیئر ہوگا، یا کیسے وہ آپ کے سامنے آئے گا، یا کس انداز میں وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن یہ ایک طریقہ، یہ ایک ذریعہ ہے، اور وہ ہے فزیکل باڈی، جسمانی صورت۔ وہ جسمانی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جب اس صحیفے کو، اس حصے کو، اس اسکرپچر کو جب ہم پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ بدنی صورت میں، جسمانی صورت میں روح القدس آ کر جیسس پر ٹھہرا۔ ہم خدا کے کلام میں سے جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو یہ صحیفہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اجنبیوں کو اپنے سے دور نہ کریں۔
सम टाइम हम ऐसा करते हैं और हम ऐसा कर सकते हैं। यीशु ने कहा इब्राहिम को देखने की आरज़ू थी, उसने देखा और वो खुश हुआ। जब फरिश्ते उसके डेरे में आए तो फरिश्ते की सूरत में खुदा उसके पास आया और इब्राहिम ने उसको देखा और खुश हुआ। और तब भी उसको देखा था जिस दिन वो सदूम और अमूरा को तबाह करने जाने वाला था। तो पहले डिस्कशन जो है टॉक किसके साथ कर रहा है? खुदा नेगोशिएट कर रहा है उसके साथ, क्योंकि खुदा जानता था वहां 4 लोग हैं। उसने कहा अगर 10 भी होंगे तो छोड़ दूंगा। अगर इब्राहिम कहता ना कि 5 भी होंगे तो छोड़ देगा, खुदा कहता हाँ 5 होंगे तो भी छोड़ दूंगा। वहां 4 थे, 5 भी नहीं थे। सो इब्राहिम खुदा से मिला। खुदा ने कहा आइंदा मुअय्यन वक्त पर इज़हाक होगा। सारा ये बात सुन के डेरे में हंसी थी। खुदावंद ने कहा कि तू अंदर हंसी। वो इनकार कर रही थी कि मैं नहीं हंसी, लेकिन उसने कहा तू हंसी थी, इट्स मीन कि वो खुदा था। बाज़ दफा बेखबरी में, अनजाने में, ना चाहते हुए, ना जानते हुए हम अजनबियों को या रूहुल कुद्स हमारी नीड के मुताबिक जिस सूरत में अपीयर होता है हम उसको अपने से दूर कर देते हैं। हम उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट नहीं करते और हॉली स्पिरिट को हम कहते ठीक है कोई जरूरत नहीं है हमें तेरी। बाइबल कहती है कि हॉली स्पिरिट आपकी नीड के मुताबिक किसी भी फिजिकल बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से वो आपके पास आता है एज पर योर नीड। तो हम बाज़ दफा समझते नहीं इस बात को, बेखबरी में हम ब्लेसिंग को, बरकत को गवा देते हैं, हम उसको जाने देते हैं। अब सवाल ये है कि रूहुल कुद्स कबूतर की मानिंद क्यों आया? क्वेश्चन है। सबसे पहले कबूतर का जिक्र पैदाइश की किताब उसके 8 बाब में हुआ है। 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही और जब बारिश थम गई तो किसी को ये जानने की जरूरत नहीं थी कि बारिश थमी है या भी जारी है। लेकिन नूह के बारे में हम देखते हैं कि उसने पहले कबूतर को उड़ाया। फर्स्ट टाइम कबूतर वापस आ गया उड़ता हुआ। नूह ने अपना हाथ बढ़ाया और कबूतर को अंदर कर लिया। अब नूह समझ गया कि जमीन पर कहीं पर भी टिकने के लिए कोई जगह नहीं है। 1 हफ्ते के बाद उसने दोबारा कबूतर को उड़ाया। कबूतर गया और वापस आया और उसकी चोंच में एक जैतून की पत्ती थी। इसका मतलब यह है कि अब वहां दरख्त, सब्जियां, तरकारियां और जैतून का दरख्त है, जिसका मतलब है कि अदालत खत्म हो चुकी है। जजमेंट इज ओवर और अब वहां पर एक नई जिंदगी जारी होने को है। अब खुदा नई जिंदगी को जारी करने वाला है। जब रूहुल कुद्स बतौर कबूतर जाहिर होता है तो वो आपकी जिंदगी और हालात में कुछ तजदीद कर रहा होता है। कुछ उन मनफी हालात से जिन्होंने आपको लपेट में लिया हुआ होता है वो उनसे आपको रिहाई दे रहा होता है, क्योंकि दुनिया पानी और सैलाब से तबाह हो गई थी, उसकी जद में थी। लेकिन कबूतर की खुशखबरी ये है कि मनफी खत्म हो गया है और नया आ गया है। अब वहां नई जिंदगी है जिसका आपको तजर्बा करना है। आप रूहुल कुद्स को कबूतर की तरह क्यों चाहते हैं? इसकी वजह यह है कि कबूतर आपको बताना चाहता है कि जो आपके आगे है उससे बेहतर है जो आपके पीछे है। हर चीज तबाह हो गई है सैलाब से, हर चीज बर्बाद हो गई, लेकिन आगे जो आपके लिए फ्यूचर है वो बहुत ही कमाल का है। जबरदस्त चीजें आपके लिए हैं। मनफी चीजों को खुदा ने खत्म कर दिया है, अब वो आपके लिए नया करने वाला है। अब जैतून की शाख अमन की शाख है।
اور اس طرح روح القدس کا کبوتر کے طور پر آنا آپ کو بتاتا ہے کہ تنازعات ختم ہو چکے ہیں اور امن جو ہے وہ افق پر ہے۔ کبوتر پیس کا، امن کا بھی نشان ہے، کیونکہ وہ آپ کو آرام دینا چاہتا ہے۔ دیکھیں سام 55 ورس 6، زبور 55 اس کی 6 آیت کے مطابق کبوتر آپ کو آرام دینے کے لیے آیا ہے۔ میرے پاس اور آپ کے پاس کبوتر کی طرح 2 پر یا پنکھ ہیں تاکہ میں یا آپ اڑ سکیں اور آرام کر سکیں۔ اور میں نے کہا کہ کاش کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے اور میں اڑ جاتا اور آرام پاتا۔ ہمیں خدا نے 2 پر دیے ہیں، کس کی طرح؟ کبوتر کی طرح، تاکہ ہم اڑ سکیں۔ روح القدس کے ساتھ میں اور آپ کیوں رہنا چاہتے ہیں اور تثلیث کے اس تیسرے رکن کے ساتھ رفاقت میں کیوں ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں، کیوں متحرک رفاقت رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ وہ ہے جو آپ کو آرام دے سکتا ہے اس زمانے کی افراتفری کے درمیان۔ ہولی اسپرٹ آپ کو آرام دے سکتا ہے، وہ آپ کو کبوتر کی طرح 2 پنکھ دے سکتا ہے تاکہ آپ اپنے ان حالات میں، مشکلات میں اڑ کر آرام کی جگہ جا سکیں جہاں پر آپ کو جانے کی ضرورت ہے۔ ہولی اسپرٹ اس لیے کبوتر کی صورت میں آیا ہے کیونکہ آپ کو کمفرٹ دینا چاہتا ہے، آپ کو پر دیے ہیں، آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اڑ کر کہاں چلے جائیں؟ آرام کی جگہ پر، اس افراتفری کے دور میں یا اس افراتفری کے زمانے میں۔ روح القدس چاہتا ہے آپ اڑنے کے قابل ہو جائیں۔ ہولی اسپرٹ چاہتا ہے کہ آپ کو اڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کبوتر کی مانند اڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات آپ فوراً فرار ہونا چاہتے ہیں۔ ہم سب کے پاس کبوتر کی طرح پر ہیں تاکہ آرام کی جگہ پر پہنچ سکیں۔ ہولی اسپرٹ نے آپ کو 2 پر دیے ہیں، خدا نے آپ کو 2 پر دیے کبوتر کی طرح اڑنے کے لیے، اور آپ نے اڑ کر کہاں جانا ہے؟ آرام کی جگہ، جہاں ہم افراتفری اور تنازعات، عذاب اور اداسی کی دنیا میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، وہاں سے ہمیں اڑنا اور کہاں جانا ہے؟ آرام کی جگہ پر۔ روح القدس تثلیث کا بہت ہی حساس رکن ہے، ویری سینسیٹیو پرسن۔ سنیے گا اس بات کو بڑے غور سے۔ یسایہ 38:14 ہے، میں ابابیل اور سارس کی طرح چیں چیں کرتا رہا اور کبوتر کی طرح اڑتا رہا۔ یہاں پر دیکھیے گا کبوتر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ کیسے ٹھنڈا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے، اور ہم کبوتر کے ریئیکشن کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ ہولی اسپرٹ کبوتر کی فزیکل باڈی میں، جسمانی صورت میں کیوں اپیئر ہوا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ ایک حساس رکن ہے، لیکن وہ تثلیث کا وہ رکن ہے جو آج کے زمانہ میں خاص طور پر ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے زمین پر رکھا گیا ہے، اور یہ بہت سینسیٹیو ہے، اور روح القدس جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، یا ہولی اسپرٹ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ روح القدس جو ہے یہ کبوتر کی جسمانی صورت میں ہے تو یہ فوری ریئیکٹ کرتا ہے ہمارے غلط رد عمل پر، ہمارے غلط کام، غلط ایکشن پر یہ فوری ریئیکٹ کرتا ہے۔ اب آپ کو یہ جاننے کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ روح القدس تمہارے ساتھ ہوگا، پھر تمہارے اندر ہوگا۔ یاد آپ کو یہ بات؟ چونکہ روح القدس آپ کے ساتھ ہیں اور سیم ٹائم اسی وقت میں وہ آپ کے اندر بھی ہے، اور وہ سینسیٹیو ہے، وہ حساس ہے، وہ ناخوش ہے،
तो फिर आप भी क्या है? नाखुश हैं। अगर वो उदास है तो फिर आप भी उदास होंगे। अगर वो मायूस है तो फिर आप भी मायूस होंगे, क्योंकि वो आपके अंदर है। कहां पर है रूहुल कुद्स? आपके अंदर है, आपके साथ भी है और आपके अंदर भी है। और मसीहों के तौर पर हम जिन जज्बाती उतार चढ़ाव से, नशेबो फराज से गुजर रहे हैं, ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर जिस तरह हम फील करते हैं तो हमें पता चलता है कि रूहुल कुद्स हमारे अंदर क्या महसूस कर रहा है। जो कुछ आप महसूस करते हैं, होली स्पिरिट बेसिकली आपके अंदर उन चीजों को महसूस कर रहा है। दूसरे लफ्जों में, अगर आपने रूहुल कुद्स को नाखुश किया है तो हैरान ना हो कि आप नाखुश हैं, क्योंकि इसके बरक्स वो आपके अंदर अनहैप्पी है, सैड है, नाखुश है। अगर आप उसे खुश करते हैं आप भी खुश होंगे, क्योंकि रूहुल कुद्स सिर्फ आपके साथ ही नहीं है बल्कि वो आपके अंदर भी है। क्योंकि वो तसलीस का सेंसिटिव पर्सन है, हसास रुकन है, मेंबर है। आप उसकी हसासियत का, सेंसिटिविटी का एक्सपीरियंस, तजर्बा करने जा रहे हैं। जो आपके अंदर है ना, अब वो आपको ये एक्सपीरियंस होगा वो कितना सेंसिटिव है। इसीलिए बाज़ दफा रूह से मामूर लोग जल्द खुश भी होते हैं किसी एक्ट की वजह से। जो लोग काम कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो बाज़ दफा पेंटिकॉस्टल लोग, रूह से मामूर लोग जल्दी खुश भी होते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कबूतर जो है वो फौरी रिएक्ट करता है। होली स्पिरिट आपके अंदर फौरी किसी एक्शन का रिएक्ट करता है, आप उसको फील करते हैं। आपकी शख्सियत में कोई है, आपकी पर्सनालिटी में, कह लें कि आपकी रूह में होली स्पिरिट यानी थर्ड मेंबर ऑफ ट्रिनिटी, होली स्पिरिट आपके अंदर है, और वो फौरी रिएक्ट करेगा क्योंकि वो सेंसिटिव है, वो हसास है, वो शख्सियत आपके अंदर है, जल्द वो रद्द अमल करेगा। अब रूहुल कुद्स जिसे पाक कहते हैं क्योंकि वो खालिस है, जिसका मतलब है अनमिक्स्ड, गैर मखलूत, अनडिवाइडेड, गैर मुनकसिम, तकसीम नहीं किया जा सकता उसको। वो बुराई और बदी से बिल्कुल अलग है। लिहाजा जब आप किसी हसास शख्स के इर्द गिर्द होते हैं तो फिर आपको पता होता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अगर आप गलत बोलेंगे तो जो आपके इर्द गिर्द हसास लोग हैं, आप समझते कई लोगों को, फौरी रिएक्ट करेंगे, आप पर गुस्सा करेंगे, आपसे कता ताल्लुक हो जाएंगे, आपको अपने से दूर कर देंगे। आपको पता होता है कि इसके गिर्द ये बात की तो ये शख्स बड़ा गुस्से वाला है, ये लोग बड़े गुस्से वाले हैं, ये फौरी रिएक्ट करेंगे और इसका मुझे जो है वो सही जो है जवाब, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर आप मसीही हैं तो आपके साथ और आपके अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव शख्सियत, बहुत ही सेंसिटिव पर्सन ट्रिनिटी का आपके अंदर है। मुमकिन है, ये पॉसिबल है कि आप हसास ना हो, आप सेंसिटिव ना हो, लेकिन वो है, क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस हमें उसके बारे में बता रही है कि वो हसास है। देखें इफिसियों 4 बाब 25 से 30 आयत। बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोलना, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इबलीस को मौका चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुवाफिक तरक्की के लिए अच्छी हो,
تاکہ اسے سننے والوں پر اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ اب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، روح القدس سینسٹیو ہے، اس لیے وہ آسانی سے رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اٹس ویری ایزی، بڑی آسانی سے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آسانی سے اداس ہو جاتا ہے، وہ آسانی سے رو پڑتا ہے، وہ بڑی آسانی سے درد محسوس کر لیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے اندر ہے۔ دیکھیے گا کہ کیا روح القدس روتا ہے؟ کیا روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے؟ کیا روح القدس اداس ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، وہ آپ کے اندر ہے، اس لیے وہ آپ کے اندر رنجیدہ بھی ہوتا ہے، روتا بھی ہے۔ کئی کہتے ہیں یہ بھائی بڑا روتے ہیں عبادت میں، یہ بڑا ان کو کوئی کلام کی بات کر لیں، خدا کی بات کریں، ان کے آنسو ہی نہیں رکتے۔ ہولی اسپرٹ آپ کے اندر روتا ہے، آپ کے اندر خوش ہوتا ہے، آپ کے اندر اداس ہوتا ہے، آپ کے اندر رنجیدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اندر ہے۔ آپ کے منہ سے کوئی ناگوار یا گندی بات نہ نکلے۔ پہلی چیز، اکثر میں اور آپ اپنی زبان سے روح القدس کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ روح القدس اس وقت رنجیدہ ہوتا ہے جب آپ ناگوار یا گندی زبان یا گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ گندی زبان آپ کی روحانی ٹوٹ پھوٹ اور گراوٹ کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، نہ کہ آپ کی ترقی کے لیے۔ یہ گندی زبان ترقی کے لیے نہیں ہے، آپ کو گرانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس آپ کے الفاظ سنتا ہے، جب آپ بولتے ہیں وہ سن رہا ہے، کیونکہ ناگوار الفاظ، گندے الفاظ اسے رنجیدہ کرنے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ مہر بند ہیں۔ مخلصی کے دن تک کے لیے آپ کو سیل کر دیا گیا ہے، ہولی اسپرٹ کی سیل ہے آپ کے اوپر، آپ اس کے ساتھ مہر بند ہو چکے ہیں، اب وہ آپ کے اندر لاکڈ ہو چکا ہے، اب وہ جا نہیں سکتا۔ کہہ رہا ہے کہ روح القدس آپ کے اندر لاکڈ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ اداسی سے، رنجیدگی سے، ہیپینس سے، سیڈنس سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے، کیونکہ آپ اب کسی بھی طرح سے اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اب یہ چھٹکارا کب ہوگا؟ مخلصی کے دن، اب نہیں چھوٹ سکتے اس سے۔ لیکن جب وہ آپ کو غلط یعنی گندی بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ حقیقی طور پر سینسٹیو ہو جاتا ہے، ریئل، بہت زیادہ۔ افسیوں 5واں باب دیکھیں، 4 آیت، سنیے کیا لکھا ہے ادھر۔ اور نہ بے شرمی اور بے ہدہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا۔ یہاں پر دیکھیں، بے شرمی اور بے ہدہ گوئی اور ٹھٹھا بازی۔ لہذا ہر بار جب آپ گستاخانہ لفظ استعمال کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بے شرمی کے الفاظ، گندے الفاظ جب آپ ادا کرتے ہیں، گندے لطیفے سناتے ہیں، گندے مذاق کرتے ہیں، اس وقت ہولی اسپرٹ جو ہے وہ آپ کے اندر رنجیدہ ہوتا ہے۔ وہ یہ سن رہا ہوتا آپ کی لوز ٹاکنگ، آپ کے ڈرٹی ورڈز، آپ کے سارے جو آپ، کیونکہ وہ آپ کے اندر لاکڈ ہو چکا ہے، وہ جا نہیں سکتا، اس لیے وہ یہ آپ کے اندر ساری چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ جب بھی آپ اپنی زبان کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اٹس مین کہ جب ٹوٹل آپ کی زبان پہ آپ کا اختیار ہولڈ ہوتا ہے اور اسے ناجائز
हथियार के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं तो रूहुल कुद्स का फौरी रिएक्ट जाहिर होता है, वो फौरी रिएक्ट करता है। रूहुल कुद्स आपका मुंह देख रहा है और इब्लीस भी आपका मुंह देख रहा है। ये दोनों आपकी बातें सुन रहे हैं। जब इब्लीस देखता है कि आप अपनी जुबान का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, तब वो आपकी जिंदगी पर हमला करने के लिए दरवाजे खोलता है, डोर्स ओपन करता है। फिर एक दरवाजा बन जाता है, इसलिए हम चीजों पर काबू नहीं पा सकते। जब आप एक दफा ये कर लेते हैं ना, फिर आपको कंट्रोल नहीं रहता, फिर आप करते जाते हैं, दरवाजा खुल जाता है और फिर इंसान ये करता जाता है। रूहुल कुद्स भी जो ये देख रहा है, इसी वजह से जब आप अपनी जुबान पे इब्लीस को कंट्रोल दे देते हैं तो रूहुल कुद्स रोता है। और जब रूहुल कुद्स रोता है आपके अंदर तो शैतान खुश होता है। अगर शैतान खुश है और रूहुल कुद्स रो रहा है तो फिर इसका नतीजा ये होता है कि होली स्पिरिट हमारी जिंदगियों में काम करना छोड़ देता है, वो काम नहीं करता। क्यों कि हम शैतान को अपनी जुबान, अपनी तकरीर, अपने अल्फाज पर जो है वो पूरा कंट्रोल दे देते हैं। टोटली इब्लीस डेविल उसको इस्तेमाल करता है। और जब ऐसा होता है तो रूहुल कुद्स आप पर बंद हो जाता है। होली स्पिरिट आपको तहरीक नहीं देता, होली स्पिरिट आपसे बात नहीं करता, जा नहीं सकता, वो आपके अंदर लॉक्ड है, लेकिन वो आपसे बात नहीं करता, आपको फेवर नहीं देता, आपके लिए वो काम नहीं करता, क्योंकि वो आपकी तरफ से गमगीन हुआ है, रंजीदा हो गया है आपकी वजह से, आपकी बातों से। क्योंकि होली स्पिरिट हमें दिया गया है, वो हमारे अंदर लॉक्ड है, हमारे अंदर है, जा नहीं रहा हो ना जाएगा, लेकिन वो गमगीन है, इसलिए वो काम करना छोड़ देगा, वो हमारे लिए एक्टिव नहीं होगा। लेकिन सुनिए, आप इब्लीस की जरूरतें या जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी जरूरतें हैं, आपने इब्लीस की जरूरतों को मौका दे दिया है। और रसूल क्या कह रहा है? इब्लीस को मौका ना दो। आपको उसे दावत देने की जरूरत नहीं है, मत उसको इनवाइट कीजिए। आप बाज़ाब्ता तौर पर इब्लीस को मदऊ मत कीजिए, इनवाइट मत कीजिए। जब आप गंदे लफ्ज बोलेंगे, गंदी जुबान इस्तेमाल करेंगे, इब्लीस को मौका मिलेगा और इब्लीस उस मौके का भरपूर फायदा उठाएगा और आपकी जिंदगी को बर्बाद करेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने अपने आप को गलत बातों से बाज रखना है और बचाना है। रॉन्ग टॉक ये नहीं करनी, लूज टॉक ये नहीं करनी, इस किस्म के कोई भी गलत अल्फाज मुंह से नहीं निकालने। इब्लीस को दावत ना दें, क्योंकि अगर दावत देंगे तो मौका से वो फायदा उठाएगा। रसूल ये कह रहा है कि तुम्हें अपने मुंह की निगहबानी करनी है। अगर आप रूहुल कुद्स में बनना चाहते हैं तो फिर आपको अपने अल्फाज, अपना मुंह किसके हवाले करना है? होली स्पिरिट के। वो जो आप में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। जो बंदा रूस से मामूर है, मैं ये नहीं कहता कि रूस के अंदर से चला गया, रूस अंदर ही रहता है, मैंने बताया लॉक्ड है, लेकिन वो अंदर किस हालत में है, क्या कंडीशन है? रंजीता है, गमगीन है। वो आपके लिए काम करना छोड़ देता है, क्योंकि आपने इब्लीस को मौका दिया, इब्लीस को खुश किया, रूहुल कुद्स को रुलाया है। तो फिर आपने रूहुल कुद्स को क्या किया है? उदास किया, रंजीदा किया और इब्लीस को
खुश किया है, जब आपने अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं किया, तब की बात कर रहा हूँ। होली स्पिरिट रंजीदा होगा, इब्लीस हैप्पी होगा, तब इब्लीस ये ऑपरेशन संभाल लेगा। ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएगा, अब स्टीयरिंग किसके हाथ में है? होली स्पिरिट आपके अंदर है, लेकिन हु इज ड्राइविंग योर लाइफ? इब्लीस। तो जब आप टोटली इब्लीस को मौका देंगे, वो ये ऑपरेशन संभाल लेगा। वो आपकी जुबान पर काबू पाता है, और जो रूहुल कुद्स को रंजीदा करने वाली दूसरी वजह की रहनुमाई करता है। जब रूहुल कुद्स गमगीन हो जाता है, या हम उसको गमगीन या गमज़दा करते हैं, तो फिर देखिए इफिसियों 4 बाब उसकी 25 आयत, उसके मुताबिक वो कहता है, जब हम दूसरों को दुख देते हैं, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के क्या हैं? उज़्व हैं। जब हम दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, तो फिर रूहुल कुद्स, और जब हम किसी को तकलीफ दे रहे होते हैं, तो हम इब्लीस की पैरवी में चल रहे होते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। और जब आप किसी दूसरे शख्स को नाजायज तौर पर तकलीफ दे रहे हो, उस वक्त रूहुल कुद्स आपके अंदर गमगीन होता है, क्योंकि वो हकीकत में सेंसिटिव है। और जब वो गमगीन होता है, फिर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और अभी बाइबल से आपको दिखाना भी चाहता हूं, कि वो एक लम्हे में आपकी जिंदगी और आपके हालात में होली स्पिरिट आपके अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है, आपके मुखालिफ काम करना शुरू करता है। यशाया 66 बाब की 10वीं आयत को जरा पढ़िएगा। लेकिन वो बागी हो गए और उन्होंने उसकी रूहे अकदस को गमगीन किया, इसलिए वो उनका क्या हो गया? और उनसे लड़ा। जब आप गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं, जब आप दूसरों को तकलीफ देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो होली स्पिरिट आपके अंदर गमगीन हो जाता है। जब वो गमगीन होता है, तो फिर आपका दुश्मन बन जाता है, आपके अगेंस्ट काम करता, आपके लिए नहीं। इसीलिए वो उनसे लड़ा, क्योंकि उन्होंने उसके रूहुल कुद्स को क्या किया है? गमगीन किया है। जब रूहुल कुद्स आपके बोलने, आपकी बातों से रंजीदा है, या कैसे आप लोगों के साथ गलत सलूक करते हैं, तो फिर बाइबल कहती है कि खुदा आपके लिए काम करना बंद कर देता है और आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आपके अंदर बहुत ज्यादा रंजीदा है। जब बाप ये देखता है कि आपने तसलीस के तीसरे मेंबर या थर्ड मेंबर ऑफ ट्रिनिटी, तसलीस के तीसरे रुकन को रुलाया है, वो जब गमगीन और रंजीदा होता है, उसको गुस्सा हो जाता है और गमगीन होता है, तो वो हमारे अंदर क्या कर रहा होता है? रो रहा होता है। जा तो सकता नहीं, लॉक मोर हो गई मखलसी के दिन तक वो आपके अंदर है, लेकिन वो अंदर क्या कर रहा है? रो रहा है। बाप देख रहा है कि होली स्पिरिट आपके अंदर रो रहा है, आपने उसको रुलाया है। बाप देखता है कि आपने तसलीस के तीसरे रुकन को रुलाया है। फिर वो रूहुल कुद्स के जरिए, जो खुदा है, आपकी मदद नहीं करता, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक हैं, अलग नहीं है। रूहुल कुद्स को रंजीदा करके तो बाप से दुआएं कर रहे होते हैं। करेगा कुछ? वो आपके अंदर किसको देख रहा है? रूहुल कुद्स को। आपके अंदर रूहुल कुद्स रो रहा है। खुदा आपकी मदद करेगा? नो, नेवर। वो आपकी मदद नहीं करता, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं, इसी तरह एक दूसरे के करीब हैं। देखिए पहला यूहन्ना 4 बाब, ये पूरा आपको बताता है कि किस तरह आप दूसरों से ताल्लुक रखते हैं। जैसे बाप होली स्पिरिट के साथ जुड़ा हुआ है, ताल्लुक रखता है, आपको भी दूसरों के साथ जुड़ना है, ताल्लुक रखना है, ठीक है? और जब आप गलत रवैया अख्तियार करते हैं,
غلط سلوک کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں کسی کی، ہرٹ کرتے ہیں کسی کو، تو پھر روح القدس آپ کے اندر رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ چیپٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کیسے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ متعصب ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کے لیے بدتمیز ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں، تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں آپ کی مدد نہیں کروں گا، میں آپ کے خلاف کام کروں گا۔ یہ آسان ہے، اٹس ویری ایزی۔ تکلیف دینا یا سخت ہونا یہ آسان ہے۔ خدا یا ہولی اسپرٹ مذاق کی مذمت نہیں کر رہا کہ آپ ہنسے کھیلے نہ، مذاق نہ کریں، لیکن وہ گندے مذاق اور گندے لفظوں کی مذمت کرتا ہے۔ پہلا تھسلونیکیوں چیپٹر 5 ورس 19، 5ویں باب کی 19ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے روح کو نہ بجھاؤ، یعنی یہ ایک آگ کی تصویر پیش کرتی ہے، اور اکثر ہم آگ پر پانی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آپ آگ بجھائیں لیکن روح القدس کو نہ بجھائیں، کیونکہ روح القدس کا ایک کام آپ کو سزا دینا بھی ہے۔ جو آپ کے اندر غمگین ہے، دکھی ہے، وہ آپ کو پنشمنٹ بھی دے گا۔ روح القدس کا ایک کام یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ بعض دفعہ آپ کو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے نا، بعض دفعہ روح القدس آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ روح القدس کا یہ بھی کام ہے۔ بعض دفعہ ہم اس بات کو بھی دبا دیتے ہیں، ہم پانی ڈال دیتے ہیں اور روح کو بجھا دیتے ہیں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا جو کہنے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کچھ ایسا کہنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، ہولی اسپرٹ ہمیں پہلے سے ہی وارن کر رہا ہوتا اور ہم اس کی بات کو نہیں سنتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں ایسے جن کو روح القدس نے مارا ہے، کیونکہ روح القدس نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس پر پانی ڈالا۔ دوسرے لفظوں میں ہم نے اسے خاموش کر دیا، ہم نے اپنی مرضی کی، ہم نے الارم آف کر دیا۔ یہ الارم ہے جو ہمیں بتاتا ہے، ہمیں الرٹ کرتا ہے۔ ہم نے روح القدس پر پانی ڈال دیا، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمارے عمل یا رد عمل کے بارے میں جیلس ہوتا ہے، جلن رکھتا ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ہمارے اندر ایک کبوتر ہے۔ ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا۔ کبوتر بہت ہی سینسٹیو اور پیور ہوتا ہے، حساس اور پاکیزہ ہوتے ہیں کبوتر۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹتے ہیں، وہ تیزی سے کوئکلی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ فوری ریئیکٹ کرتا ہے پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ پر مہر لگا دی گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ نجات کے دن تک یہ مہر آپ کے پر ہے۔ آپ اپنے ساتھ سینسٹیوٹی رکھتے ہیں، حساسیت رکھتے ہیں، آپ فیل کر سکتے ہیں۔ یعقوب 4 باب ہے، پہلی 3 آیات خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بارے میں وہ بات کرتا ہے۔ پہلی 3 آیات میں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے، غلط مقاصد، جب ہم تنازع کے بارے میں دعا کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس لیے نہیں ملتا کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو، کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو رانگ موٹیویشن، وہ شکایت کرتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، واٹ از دا پرابلم۔ 4 آیت میں وہ کہتا ہے روح القدس کے بارے میں وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے۔ خدا غیرت مند ہے،
وہ غیرت کے ساتھ اس روح کی خواہش کرتا ہے جو ہم میں بسی ہوئی ہے. لہذا وہ مسیحوں سے بات کر رہا ہے کہ روح آپ میں ہے اور وہ خدا غیرت سے اس روح کو چاہتا ہے جو آپ میں ہے. لہذا خدا غیرت مند ہے اور روح القدس سے سمجھوتا نہیں کیا گیا، کمپرومائز نہیں کیا گیا. ابھی تک ہولی اسپرٹ پیور ہے، گناہ بدی سے الگ ہے، ہمارے اندر رہ کر بھی اس نے بدی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ہے. خدا غیرت مند ہے. خدا حسد کرتا ہے کہ آپ صرف اس کے ساتھ صحبت رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے آیت آپ کے لیے، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے گا. جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے خدا سے کیا رکھتا ہے؟ آپ ہولی اسپرٹ کو نہیں چاہتے جو آپ کے اندر ہے، آپ دنیا کو چاہتے ہیں. تو وہ غیرت مند خدا پھر حسد رکھتا ہے کس سے؟ کہ آپ دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا کو دوست بنانا چاہتے ہیں. دنیا، خدا اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ دنیا ہمارا دوسرا عاشق ہے، اس لیے ہم اپنے اس عاشق سے محبت کرتے ہیں اور ہولی اسپرٹ جیلس ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے کام نہیں کرتا، وہ ہمارے اگینسٹ کام کرتا ہے. دنیا سے دوستی رکھنا، وہ کہتا ہے سائیڈ پیس، کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور ہولی اسپرٹ کو رنجیدہ کرتے ہیں اور خدا کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. جب ہم ایسا کرتے ہیں، ہولی اسپرٹ ہمارے اندر ہے، خدا سے محبت کرنے کی بجائے دنیا سے پیار کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے، تو پھر وہ کہتا ہے رسول آپ دو دلے ہیں، ڈبل ہارٹ. آپ دنیا کو بھی پسند کرتے ہیں اور آپ خدا کو بھی پسند کرتے ہیں. دو ذہن والے، ڈبل مائنڈڈ بلیورز، اور آپ غیر فیصلہ کن ووٹر بن جاتے ہیں. اکثر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبح اور شام کو مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پی ایم اور اے ایم کو مکس کر دیتے ہیں. یہ ہمیں نہیں کرنا. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم دنیا کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور جب ہم صبح اور شام پی ایم اور اے ایم کو مکس کرتے ہیں تو خدا کو، ہولی اسپرٹ کو جیلسی ہوتی ہے، وہ رشک کرتا ہے اور ہمارے اگینسٹ کام کرتا ہے. جب روح دیکھتی ہے کہ آپ دنیا سے محبت کرتے ہو، شیطان کی سربراہی میں، اس نظام میں جو خدا کو باہر لے جاتا ہے، دنیا آپ کے ان ہو جاتی ہے، اور خدا چونکہ آپ سے رنجیدہ، آپ کے اگینسٹ کام کرتا ہے، آپ سے باہر لے جاتا ہے. جب روح القدس دیکھتا ہے کہ ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں تو وہ ہمیں دوست نہیں کہتا. اس سبب سے بتھیرے مسیحی خدا کے دشمن ہیں. بہت سے مسیحی روحانی کشمکش میں رہتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ حسد کے مسئلے کی وجہ سے ہے. باپ کو حسد ہے کہ ہم نے روح القدس کے ساتھ گڑبڑ کی ہے. باپ اس بات کے لیے جیلس ہے، ہم نے روح القدس کے ساتھ گڑبڑ کی ہے اور دنیا کے ساتھ وابستگی پیدا کی ہے. وہ آپ کے لیے رشک کرتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی. جب ہم دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں نا، زیادہ دنیا کی سنتے ہیں، تو جو ہمارے اندر ہولی اسپرٹ ہے اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی، اس کے کام ہمیں نظر نہیں آتے. سونا کھودنے والے میں خدا کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، وہ لوگ جو صرف اسے چاہتے ہیں، سنیے گا، وہ لوگ جو صرف اسے چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ رشتہ نہیں چاہتے، جو صرف فائدے چاہتے ہیں لیکن جو رشتوں کی پیروی نہیں کرتے، تو پھر ہمیں دوبارہ ٹریک پر آنے کے لیے اب کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟ دوبارہ اگر رنجیدہ کر دیا اندر روح القدس، اب دوبارہ ٹریک پر کیسے آنا ہے؟ نکالیں یعقوب 4 باب 7 سے 10 آیت میں بتایا گیا ہے
کہ اگر آپ خدا کے قریب نہیں جائیں گے، اگر آپ اور خدا اس طرح قریب نہیں ہیں تو وہ منتقل ہو گیا، اور آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کے اگینسٹ ہے۔ آج کا پرابلم کیا ہے؟ خدا کے نزدیک جاؤ، سنیے گا غور سے، قریب آنا، خدا کے قریب آنا۔ ہولی اسپرٹ کہاں ہے؟ آپ کے، وہ آپ کے اندر ہے، پھر بھی ہم اس کے قریب نہیں ہیں، اس کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ خدا کے قریب آنا چرچ جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ کئی خدا کے قریب نہیں آتے، گرجے بڑی پابندی نہ جاتے۔ خدا کے قریب جانا گرجے جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ چرچ اہم ہے، چرچ ایک جگہ ہے، لیکن چرچ روزانہ کی خواہش کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو خدا کے قریب رہنا ہے۔ روزانہ کی جو خواہشیں ہیں چرچ کبھی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ حساس لوگ چیزیں یاد رکھتے ہیں، سینسٹیو جو لوگ ہیں وہ چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ آپ آج صبح یہاں ہیں، وہ جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کل آپ اس کو چھوڑنے والے ہیں، وہ یہ جانتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے قریب آئیں۔ جڑے گرجے ہوندے نا، صرف گرجے ہوندے نے، خدا جو صرف چرچ آتے ہیں، خدا کے قریب نہیں آتے، وہ کسی بھی ٹائم چرچ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو خدا کے قریب ہوتے ہیں، نہ وہ خدا کو چھوڑتے ہیں اور نہ چرچ کو چھوڑتے ہیں۔ آپ خدا پر جو انحصار کریں اور اس بات پر آپ ڈیپینڈ کریں اور خدا کو پورا موقع دیں، کیونکہ وہ آپ کی پوری زندگی میں شامل ہے۔ ہول لائف، جب تک آپ زندہ ہیں وہ آپ کے اندر لاکڈ ہے، آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ سے وعدے کرتا ہے۔ اگر تم توبہ کی طرف آؤ گے، اگر تم اسے تسلیم کرو گے، تو وہ آپ کے قریب آئے گا، وہ میرے قریب آئے گا، وہ ہمارے قریب آئے گا، اور ہمیں اپنے دلوں میں، گھر میں اس کی روح کا تازہ جو تجربہ ہے ہماری باڈی کے اندر، اس گھر کے اندر، جب ہم اس کے قریب جائیں گے تو ایک تازہ تجربہ ہمیں فراہم کرے گا۔ کبوتر کی صورت میں اس کا آنے کا مقصد یہ تھا، فزیکل باڈی میں، اسی لیے وہ اپیئر ہوا تھا تاکہ ہم اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھ سکیں، اس کی حساسیت کو سمجھیں۔ یہی نہ کہیں ہم روح سے معمور ہیں، ہم روح القدس کے بارے میں جانتے ہیں، وہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ کے اندر ہے۔ اس لیے آپ اس کو رنجیدہ نہ کریں، آپ اپنے الفاظ پر خاص طور پر جو ہے نگرانی کریں، اپنے منہ کی، اپنے ایکشن، اپنا جو کچھ بھی آپ کا ایکٹ ہے، جو کچھ بھی عمل آپ کرتے ہیں، بڑے دھیان سے مقدسو، خدا کے لوگوں، اس پر چلیں، کام کریں، کیونکہ جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، لیکن جب آپ اسے رنجیدہ کریں گے تو وہ آپ کے اگینسٹ کام کرے گا۔ اور خدا سے دشمنی رکھنا چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے بی کیئرفل، اور خدا کے روح کو موقع دیجئے کہ وہ آپ کی زندگی میں رہ کر آپ کی زندگی میں کام کرے، آپ کو روحانی ترقی دے، آپ کو روحانی طور پر مضبوط بنائے۔ آئیں سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں، سارا آنر خداوند کے نام کو دیں گے، اس کی ستائش کریں گے۔ تھینک یو جیسس۔